اب نفسیات دان زیادہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل روزہ رکھیں. ہمارے حجرے کو اڑا دیا گیا، ہماری مسجد کو تباہ کر دیا. ہمارے سلیبس میں آپ کا جو ہیرو ہے وہ ہمارا ویلن ہے، اور ہمارا ہیرو آپ کا ویلن، وہ طالبان کو جوائن کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قبلہ ایاز صاحب، پرنسپل صاحب، اور میرے تمام معزز مہمانان گرامی اور طلباء و طالبات، میں اپنی بات جو ہے وہ ایک مقولے سے شروع کروں گا. ایک بار کسی نے پوچھا کہ سفر اہم ہوتا ہے یا منزل؟ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے کہا نہیں یار، ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہم سفر ہوتا ہے، کہ آپ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ میں نے کہا ہم اسلام آباد جا رہے تھے. میں نے کہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ایک لینڈ کروزر ہمارے قریب سے گزرا. میں نے اسے کہا کہ اس لینڈ کروزر کو بھی دیکھو، پھر میں آپ کو ایک آگے اور بھی بات بتاتا ہوں. اس لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے لوگ یوں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہے تھے. وہ کہیں ویسے ہی اتفاقاً یہ بات وہاں ثابت ہو گئی کہ لوگ اگر خوش نہیں ہوتے تو لینڈ کروزر میں بھی خوش نہیں ہے. پھر میں نے اسے کہا ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہم جا رہے تھے تو ایک پیچھے سے سوزوکی کھلی تھی اور اس میں کچھ ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی جس کے مرد اور خواتین آپس میں کہے لگا رہے تھے اور خوب خوش تھے، اور سردی بھی تھی اور وہ سوزوکی کے اوپر چھت بھی نہیں تھی اور وہ خوش تھے. تو میں نے اسے کہا کہ اس لینڈ کروزر کو دیکھو اور اس سوزوکی کو دیکھو. یہ وہ فرق ہے جو کہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے. میں کچھ عرصے پہلے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، تو ہمارے اس مسجد کے امام صاحب، جس مسجد میں گیا تھا کئی مہمان بن کے، تو ان کی بات میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ اسلام کا ہر حوالہ دیتے ہوئے آخر میں یہ ضرور کہتے تھے کہ جو بھی کچھ کرو لیکن دیکھو کبھی زندگی میں شیعہ کے ساتھ کھانا مت کھانا. مجھے وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کس مسجد میں آ گیا ہوں. میں تو اس اسلام کو نہیں جانتا جو یہ مجھے سمجھا رہا ہے. اس مسجد میں مجھے جو تکلیف ہو رہی تھی، آج اس گورنمنٹ کالج کے اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے، یہ جگہ مجھے اس مسجد سے بہت اچھی لگ رہی ہے جہاں پر انتہا پسندی کے خلاف بات ہو رہی ہے، رواداری کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جئیں گے یہ بات ہو رہی ہے. میرے اور آپ کے تمام مسائل کی جڑ وہ مسجد ہے، وہ منبر ہے، وہ محراب ہے، وہ بظاہر عالم ہے جو مجھے روزانہ سمجھاتا ہے، اور میں اس کی بات کو من و ان قبول کرتا ہوں. اور میرا مسئلہ وہ سٹیج ہے جس میں کوئی سیاسی رہنما کھڑے ہو کے مجھے یہ سکھاتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے اور ہم جو ہیں ہم اس سے بہتر ہیں. یہی طریقہ پھر ہوتے ہوتے ہم نے بندوق والوں کی بات کی. بندوق والوں کی بات پہ بھی میں آتا ہوں، میں آپ کو اس کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے حوالے سے بہت زیادہ ڈیفینسو ہیں. اتنے ڈیفینسو نہ ہوں. ہم نے اگر افغانستان میں کوریج کی ہے صحافت کی، اور ہم نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں صحافت کی ہے، اور ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں، تو ہم نے نیو یارک میں بھی صحافت کی ہے، اور ہم نے وہاں پہ بہت اہم لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جتنے پیسے ہم پہ جنگ پہ لگائے گئے ہیں اتنے ہی پیسے ہمیں انتہا پسند بنانے پہ الگ سے لگے ہیں. اور وہ اس طرح لگے ہیں کہ ہمیں اپنے حجرے، اپنی مسجد
اور اپنے بیٹھے ہوئے اس طرح کی محافل سے ڈی روٹ کیا جائے. ہمارے حجرے کو اڑا دیا گیا، ہماری مسجد کو تباہ کر دیا گیا، ہمیں ہمارے اعتماد کو خراب. یہ تمام جو چیزیں تھیں، جس حجرے میں ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو بندہ آیا ہے میں اس کو عزت دوں گا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے عزت دوں گا. میں فوری طور پہ چارپائی کے لنگے یا پینتی کی طرف بیٹھ جاتا تھا. وہاں سے میں سیکھتا تھا. میرے سیکھنے کے مراکز ختم کیے گئے. کس نے ختم کیے؟ ان لوگوں نے ختم کیے جنہوں نے اپنے ہاں ابھی تک کالے کو انسان نہیں سمجھا کیونکہ اس کی سکن کالی ہے. اس کے سفید فام سپاہی نے ایک کالے کے گردن پہ پیر رکھ کے اس کو مار دیا، اور ابھی تک اس ملک، ان ممالک میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سفید فام کسی کالے یعنی چمڑے والے کو مار دے تو اس کو وہ سزا نہیں ملتی جو کہ آپ کسی سفید فام کو مار دیں. اپنے حوالے سے اتنے زیادہ ڈیفینسو نہ ہو. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی ایسے لوگوں کو تنگ کیا جو کہ ہمارے مذہب سے ان کا تعلق نہیں تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی اجازت ہمیں کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دی. لیکن ہم ان کو بھی تو کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ یار اب ہم غیر مسلموں کے ساتھ ٹھیک چلے. ہم نے کہا کہ ہمارے سلیبس کا مسئلہ ہے. ہمارے سلیبس میں آپ کا جو ہیرو ہے وہ ہمارا ویلن ہے، اور ہمارا ہیرو آپ کا ویلن ہے. ہم کیسے آپ کے ساتھ یکساں چل سکتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ہمارے معاشروں کی سطح کا نہیں ہے، یہ افراد کی سطح کا نہیں ہے. ہمیں اوپر سے ہمارے یہاں پہ جو پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، پرویز مشرف صاحب نے ایک بار بیان دیا تھا، وہ بھی ایک انتہا پسند سوچ کا حامل تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر جو لوگ کالا باغ ڈیم بنائیں گے تو پنجاب ان کی حکومت گرا دے گا. وہ کالا باغ ڈیم کی خلاف بات کریں گے، پنجاب ان کی حکومت گرا دے گا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے مقصد کے لیے بات کی اور ہمیں اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. انتہا پسندی کو سمجھیں. انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ میری ذات کی نفی کریں، آپ مجھے نہ مانیں، میں آپ کی بات نہ مانوں. یہ انتہا پسندی ہے. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ تھے، ہمیں پولیس چیف نے بلایا تھا کہ آپ بات کریں. 3 لوگوں نے بات کی. جب چوتھے بندے کی بات آئی تو ایک نے کہا کہ تم چپ کرو، تم تو ایک فضول بات کر رہے ہو. جیسے ہی اس نے اس کی نفی کی، یہاں پہ انتہا پسندی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس بندے نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ اب میں تمہیں بھی ایک فورم پہ خراب کروں گا. یہاں سے پھر اس نے اس کے خلاف جب پوری پلاننگ کی، پھر شدت پسندی شروع ہو گئی. شدت پسندی سے ہوتے ہوتے بات آخر لحاظ علی صاحب نے کہا کہ بات ہوتے ہوتے دہشت گردی پہ چلی جاتی ہے. دہشت گردی کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے بات کرنا، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو تنگ کرنا، اپنی مرضی آپ پہ توپنا، یہ دہشت گردی کی آسان ڈیفینیشن ہے. کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ لوگوں سے بہتر لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم تو بہت برے لوگ ہیں. ہمارے باہر کی دنیا میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ افغانستان میں آنے والے روس کو کہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے اسے غلط کہا. یہاں سے اسی کالج سے لوگوں نے جا کے افغانستان میں جہاد کیا اور افغانستان کو روس سے آزاد کیا. پھر اس کے بعد امریکہ آیا. ہمیں اس وقت کہا گیا تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی الغار کرتا ہے کسی ملک پہ تو وہ غلط ہوتا ہے. پھر امریکہ آیا. پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کے آنے کو غلط نہ کہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں آپ نے کہا کہ وہ غلط ہیں، دوسرے وقت میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. بات ان لوگوں کی ہے جو کہ ہمیں وقتاً فوقتاً غلط تصویریں دکھاتے ہیں. ابھی ہم ادھر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ لوگ انتہا پسندی کا رویہ کیوں نہیں چھوڑ رہے. تو ہم مسلسل اس کو رپورٹ کرتے ہیں. پہلے ہمیں کہا جاتا ہے یہ فلاں جو ہے یہ غلط ہے، ہم اس کے ساتھ مان لیتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں یہ دیوار نیلی ہے، ہم مان لیتے ہیں.
10 سال گزرتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں نہیں یار یہ دیوار جو ہے نا یہ نیلی نہیں ہے، یہ سبز ہے۔ ہم بہت تذبذب کا شکار ہو کے کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ سبز ہے۔ پھر 10 سال گزرتے ہیں، پھر آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اب تم اس کو زرد مانو۔ پھر لوگ ماننا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں مانیں گے، یہ تم ہمیں بتا کیا رہے ہو۔ تو اس وقت اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ہم محسوس کرتے ہیں، جب لوگ کسی بات پہ یقین نہیں کر رہے تو اس کی وجہ بات کرنے والے کا اعتماد بھی ہے کہ جو کہ لوگوں میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب میں اس کے حل کی طرف بھی آؤں گا کہ ہمارے پاس حل کیا ہے، لیکن بات یہ ہے ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں جب تیرا کا مسئلہ شروع ہوا تو میں تیرا گیا تو تیرا میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سوئی گیس ہے، پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ ایک چیز وہاں پہ ہے، وہ ہے ایک بہت زبردست قسم کی سڑک۔ اب سڑک تو ہے نا، سڑک کو لوگ مسائل کا حل مانتے ہیں، لیکن جب میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے وہاں کے آپ کی عمر کے 3 نوجوان ملے۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ لیول چیک کرتے ہیں کہ یہ کس لیول کے بچے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی خوشی گرزو، کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیا کریں؟ میرے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں آپ وہاں پہ نہ جائیں، وہ لوگ جو ہیں بہت پرتشدد ہیں، آپ کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کے رویے کو جو تھوڑا سا آبزرو کیا، پھر میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سڑک جو ہے، یہ جو یہاں سے گزری ہے، یہ ان کے تمام مسائل کی وجہ بھی ہے نوجوانوں کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس سڑک پہ 2 گاڑیاں گزرتی ہیں ان کے سامنے، ایک ہماری فورسز کی گاڑیاں گزرتی ہیں، وہ ان کو بھی حسرت سے دیکھتے ہیں، اور پھر ایک طرف ہمارے وہاں پہ جو عسکریت پسند ہیں یا طالبان ہیں، ان کے پاس بھی نئی گاڑیاں ہیں، وہ بھی گزرتی ہیں، وہ انہیں بھی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ فوجی تو وہ بن نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک پشاور سے 40 کلومیٹر دور اس علاقے میں ابھی تک سکول نہیں کھولا۔ جب وہ فوجی نہیں بن سکتے تو ان کے پاس رستہ ایک ہی بچتا ہے کہ وہ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں جس کے لیے تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس میں پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ طالبان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کے کام کا ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ سوچے ہی نہ اور بس جا کے عمل کر لیں، اور وہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر اس شخص کو استعمال اس وقت کیا جا رہا ہے انتہا پسندی کے لیے، چاہے وہ دہشت گردی میں ہو، چاہے وہ سیاسی انتہا پسندی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو، اس میں بلائنڈ فالوئنگ جو ہے وہ اس وقت اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری جو بڑے مسائل کی بڑی وجوہات میں سے ہے وہ یہ ہے۔ دنیا نے اس کا ادراک کر کے اس کا کام شروع کر لیا تھا، اور ہمارے ملک میں ابھی تک یہ ہمارے حالوں میں تو اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن پالیسی سازوں کی سطح پہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے آج تک، مجھے نہیں یاد، یہ لحاظری کو شاید یاد ہو کہ مجھے نہیں یاد کہ اسمبلی میں آخری بار کب انتہا پسندی کے خاتمے پہ کوئی بات ہوئی ہو۔ اس ہماری خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نہیں ہوئی، قومی اسمبلی میں نہیں ہوتی، سینٹ میں نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اتنی بیمار تھی کہ مر گئی، آلموسٹ مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہائی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہائی۔ 65,000 روپے کے 6 انجیکشن لائے گئے، اس کو لگائے گئے، وہ پھر بھی نہیں بچی۔ پھر اسے ایک روحانی علاج کے لیے بھی ایک جگہ لے جائے گا۔ آخر ہوتے ہوتے تمام جب اس پہ طریقے آزمائے گئے، کسی حد تک وہ بچ گئی، اور اس بچنے کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس خاتون نے یہ مان لیا تھا کہ ہاں میں بیمار ہوں۔ اس نے مانا، اس کا علاج کامیاب ہوا،
ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ہمارے پالیسی سازوں نے، ہم نے بطور معاشرہ ابھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ ہم بیمار ہیں. ابھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم ڈینائل میں ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یار ہم تو مسلمان ہیں، اسلام تو رواداری کا دین ہے، اور رواداری میں تو یہ ہے کہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو کوڑا پھینکنے والی خاتون کو بھی دعا دیتے تھے، تو کیا ہم دعا دیتے ہیں؟ ہم تو نہیں دیتے. ہم تو اپنے بدلے لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں چیزوں کو. ہمیں روزانہ انجیکشن لگتا ہے. آپ اور میں پیکج آن کرتے ہیں، اپنے پیسوں سے موبائل خریدتے ہیں، اس میں پیکج آن کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہی اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میرا مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا ہے ایک خاص ڈائریکشن میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اسی لیے اب نفسیات دان زیادہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل روزہ رکھیں. ڈیجیٹل روزہ کو جب تک یہاں پاکستان میں نافذ نہیں کیا جاتا، ہم سے تشدد اور انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی. اور ڈیجیٹل روزہ یہی ہے کہ آپ 12 بجے تک موبائل پہ کوئی سٹیٹس نہیں دیکھیں گے، کوئی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، تاکہ آپ اپنے آپ میں رہیں. وہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ اپنے خاص سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے لیے اور میرے لیے ویڈیو بناتا ہے، فیک نیوز بناتا ہے، کیونکہ اسے ویوز چاہیے ہوتے ہیں اور آپ اپنے پیسوں سے اس کو ویوز دے رہے ہوتے ہیں. ارب پتی ہو گئے لوگ آپ کے پیسوں کی وجہ سے، آپ کے غصے کی قیمت پہ، آپ کی نفرت کی قیمت پہ. اور آپ لوگ صحیح بات تو دیکھتے نہیں ہیں. اور ہم سب کیوں؟ ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ میں معذرت خواہ ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے سر. جو حرام ہوں، جو غیر اخلاقی ہوں، جو غیر قانونی ہوں اور جو کسی اور کی ہوں. ہمیں اپنے پاس موجود کسی چیز سے مزہ نہیں آتا. ہم کسی اور کی چیز کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنے سوشل میڈیا کی اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، ہمارا یہ مسئلہ انفرادی طور پہ ختم نہیں ہوگا. اجتماعی طور پہ تو جب تک جس طرح سنگاپور نے یہ مسئلہ حل کیا، جس طرح یورپ اب کوشش کر رہا ہے کہ اس نے مانیٹرنگ شروع کی ہے کہ کون وائلنٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی سلیکٹیو ہو رہا ہے. سنگاپور نے یہ مسئلہ حل کیا کسی حد تک. سعودی عرب نے اس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے حل کیا. اس نے باہر سے لوگوں کو بلا کے آپ جیسے طلبہ کے ساتھ بات چیت کی، نفسیات دانوں کو بلایا، آپ سے بات کی. ہمارے والوں نے تو ابھی تک بات نہیں کی. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرنسپل صاحب کو کہ ایک فورم تو دیا انہوں نے، ایک فورم تو دیا جس پہ ہم بات تو کریں. مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ہمیں مسئلے کا تو پتہ چل گیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی ایک ذات ہے، اس کی ایک ایگو ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، اور ایک ہماری کلیکٹیو رسپیکٹ ہے. ہم نے یہ سب چیزیں کسی کی وہ نہیں کرنی. خاموشی بہترین علاج ہے. اگر میں آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتا، میں آپ کی بات کا احترام کر کے اسے ایکسیپٹ کر لوں، ہاں یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. باہر کی دنیا میں یہ ہو گیا ہے، ہمارے ہاں یہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، وہ اربوں روپے لگا کے اپنے لوگوں کے وجود میں گھسنے والے اس انفیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک خاتون کا 65,000 روپے اس کی بلڈ سے انفیکشن ختم ہوا. یہ ایکسٹریمزم جو ہمارے بلڈ میں شامل ہو چکا ہے، اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک ذمہ داری فرد پہ عائد ہوتی ہے. آپ فرد ہیں، میں فرد ہوں. میں روزانہ اپنے بارے میں، مجھے لوگ کہتے ہیں تم لوگوں سے زیادہ نہیں ملتے ہو. میں کہتا ہوں ہاں یار، کیونکہ اب لوگ زیادہ ٹونٹ کرتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. تو جو مجھے تنگ کرتا ہے میں اس سے نہیں ملتا. جب میں اس سے نہیں ملتا اور وہ اس بات سے باز نہیں آ رہا اور میری بات نہیں سمجھ رہا، تو میں اس سے مل کے اپنے آپ کو پریشان کر کے اس کو بھی نقصان کیوں پہنچاؤں. پھر ایک فرض بنتا ہے معاشرے کا. معاشرے میں ہمارے والدین پریشان ہیں. آپ سب کو معلوم ہے، میں اس وقت ایک باپ ہوں. میں بہت پریشان ہوں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی اور میرے گھر والے کسی کے حد نہ چڑھ جائیں. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے والدین انتہائی پریشان ہیں اس وقت. آپ یہاں نہیں، پوری دنیا میں والدین پریشان ہیں، کیونکہ انہیں یہ ان سب کا مسئلہ ہے، کیونکہ بچہ اب بات نہیں مان رہا. تو افراد
پھر معاشرہ، پھر پالیسی ساز حکومت پوری دنیا میں نہیں جاتی. یہ ہم 3 سٹیجز ہیں. جب تک اس پہ ہم فیصلہ نہ کر لیں، جب تک ہم اپنے والدین کو یہ احساس نہ دلا دیں کہ میں ٹرسٹ وردی ہوں. ہم اپنے گھر میں بھی ایک انتہا پسند رویہ رکھتے ہیں. ہم پوری دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں سمجھتے، بوڑھے ہو گئے، یہ تو غرق ہیں، یہ تو ویسے ہی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم فرد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کرے گا، اور اس پہ مساجد میں جو غلط بات ہو اس کو کہنا جی خیر دے جی آپ یہ نہ کر. مساجد اللہ کے ایک ہی کمیونٹی سینٹر ہوا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے. ہم نے وہ سارا کا سارا جو ہے بس ایک بندے پہ ہمیں چاہیے ہم وہاں پہ بیٹھ کے شام کو بات کریں کہ مسئلہ کیا ہے ہماری سوسائٹی میں. جب تک وہاں پہ بات نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک اسمبلیوں میں اس پہ بات نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ باتیں ہم نے ساری جو ہیں، جس طرح ہم نے اپنی صفائی نصف ایمان جو ہے وہ ایک غیر مسلم کے پاس چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہمارے نصف ایمان کی حفاظت کرے، ہم تو گندی پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے ایکسٹریمزم اور اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا کام بھی کچھ ایسے لوگوں کے ذمے چھوڑا ہوا ہے جن کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ سوچیں. سوچنا ان کا کام نہیں ہے لیکن وہ یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہم غلط چیز نہیں دیکھیں گے، ہم فیک چیز نہیں دیکھیں گے. مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ کل تیرا سے ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہ جھنڈے پہ پاکستان کے کھڑے ہیں لوگ. میں نے کہا شاید ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے تیرا کے لوگ پشاور کو نہیں پہچانتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پشاور بھی کوئی شہر ہے. زیادہ تر لوگوں کو جو کام اسلام آباد خیبر پختونخوا کے ساتھ کر رہے ہیں وہی خیبر پختونخوا پشاور کے ساتھ کر رہے ہیں، پشاور تیرا کے ساتھ کر رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے. وہاں کے لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے اسکول نہیں بنا کے دیا وہاں پہ. آپ نے وہ علاقہ ایسا چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ کے وہاں پہ دہشت گردی انتظام پسندی کرنا چاہے، نوجوانوں کو اپنے لیے استعمال کرے، بس کرتا رہے. تو پھر تو اس کو کیا پتہ ہے جھنڈا کس کا ہے؟ آپ اسے انڈیا کا جھنڈا دیں یا پاکستان کا دیں، وہ تو یہ کرے گا. آپ ان کو مین سٹریم میں لائیں. انتہا پسندی، دہشت گردی اور ہر چیز کا ایک ہی خاتمے کا ایک ہی حل ہے، سماجی انصاف ہو. سماجی انصاف میں میرا بیٹا اور وزیر اعظم کا بیٹا تمام امتحانات میں اکٹھے بیٹھے، جو پاس ہو اسے وہ ملے. ہمارا تو چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے، الیکشن جیت کے آتا ہے، وہ خاص بن جاتا ہے. وہ نوجوانوں سے دیکھ رہے تو یہ کیوں خاص ہے؟ اسی رویوں نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا ہے. مین سٹریمنگ ہونی چاہیے. جو علاقوں میں یہ مسائل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ فنڈ لگنا چاہیے، بات ہونی چاہیے. سوسائٹی کے طور پہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا چاہیے. پوری دنیا نے اسے سمجھا ہے، انہوں نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. یہ آج کی محفل جو ہے انشاءاللہ اگر یہ آگے پھیلے گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری سوسائٹی میں بھی بہتری آئے گی. لیکن آج کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یار یہ جو میرا دوست مجھ سے لڑ رہا ہے یار یہ بہت اہم ہے، یار اس کی ایک بات پہ میں کیوں ناراض ہو جاؤں، یار خیر ہے بس ایک بات اس نے کر لی، یہ ایسا ہے. یا یہ ایسا ہے یا ایسی ہے، میں اس کے ساتھ ایسے ہی جیوں گا. اگر آپ کو اپنے لیے سب سے دنیا کے بہترین لوگ چاہیے ہیں تو پھر تو آپ اکیلے رہ جائیں گے. بس جو جیسا ہے اس کو ایسے ہی قبول کر لیں. انتہا پسندی میرے خیال میں ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں کا ذکر کیا. دہشت گرد وہ گروہ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے اقلیت میں ہیں، لیکن وہ اکثریت کو اپنی بات منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. انتہا پسند بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ ہوتے اقلیت میں ہیں اور اکثریت پہ اپنی بات منواتے ہیں، جو کہ اکثریت جو ہوتی وہ کسی اور سوچ کی ہوتی ہے، اور یہ اپنی سوچ جب ان پہ امپوز کرتے ہیں تو یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. یہ نہیں کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا تم یہیں پہ میری بات مانو گے. تو جب آپ اس سے کسی سے زور سے اپنی بات منواتے ہیں تو یہ خصوصاً خیبر پختونخوا، بلوچستان اور جتنی بھی آزاد ریاستیں تھیں اس وقت سب کچھ ہوا تھا. پاکستان میں مظالم سے کسی کو انکار نہیں ہے. پاکستان میں صحافت کی ہے. مجھے دنیا کے 14 بڑے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا. مجھے ہمیشہ لیڈنگ پوزیشن ملی. مجھے ہمیشہ ہی بڑے اداروں میں بڑی پوزیشن ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ ہی کی سوسائٹی میں رہتا ہوں نا.
میں نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میں نے یہ رکھا ہے کہ میں روزانہ اپنے ساتھ لڑ کے اپنے ساتھ ایک ترقی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہوں. تو آپ لڑیں اپنے ساتھ. اب کسی اور سے انصاف نہیں ہے یہاں پہ، میرے اور آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہے. طریقہ آئین کے اندر ہے کہ آپ اپنی بات میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے جائیں اور آپ اسمبلیوں میں جائیں، اسمبلیوں میں اس قانون کو بدل دیں، ان چیزوں کو بدل دیں. لیکن ایک بات آپ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہمارے ملک کی عمر بہت کم ہے. ہم اپنے آپ کو یورپ اور امریکہ کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ ہزاروں اور سینکڑوں سال پہلے وہ ممالک آزاد ہوئے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت آئی تھی، اور آہستہ آہستہ جمہوری رویے وہاں پہ آئے. جن لوگوں کا قبضہ تھا وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ سائڈ لائن ہوتے گئے، جمہوری اداروں کو موقع ملا. ہمارا ابھی وقت ہے، ہمیں تھوڑا سا جس طرح ایک آپ گنا اگاتے ہیں جب تک وہ باضابطہ طور پہ میٹھا نہ ہو جائے آپ اسے گنا نہیں کہہ سکتے. آپ صرف اس کی شیپ کی وجہ سے اسے نہیں کہہ سکتے، اس پہ ایک خاص وقت گزرے گا تو وہ ہوگا. تو ابھی ہماری عمر ایسی ہے. پھر میں ایک اور بات جو کہ میں اپنی طرف سے آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا جو میں بھول گیا تھا کہ دیکھیں پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے.